میرا سرور کائنات دنیا میں محبتیں بانٹنے آیا تھا۔ باپ بیٹے سے کرے تو محبت ہوتی ہے، بیٹا باپ کو چاہے تو محبت ہوتی ہے، بھائی بھائی سے پیار کرتا ہے تو محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح خدا کا رسول جب امت سے محبت کرتا ہے تو اسے ہم رحمت کہتے ہیں۔ خدا جب اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے تو ہمیں اسے رحمت کہتے ہیں۔ رحمت کا معنی محبت ہی ہے، اور کوئی نہیں۔ حد ہو گئی ایک ہی ساتھ کہنا کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، رحمت کرنے والا ہے۔ خدا کی قسم جو پیار کرتے ہیں وہ سزائیں نہیں دیا کرتے۔ وہ پیار کا جہاں سزائیں بھی دی جائے، یہ بڑے دور کا مسئلہ ہے۔ میرے سرور کائنات کے بچے سامنے کھڑے ہوں، میرے آقا سر نہیں چکاتے، گردن پہ بیٹھ جائیں، میرے آقا سر نہیں اٹھاتے۔ یاد رکھو معصوم بچے اگر نماز میں آگے چلے جائیں تو ان کے آگے پھرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ معصوم بچہ نماز میں ہنس دے اس کی نماز نہیں خراب ہوتی۔ معصوم بچہ نماز میں بات کر دے اس سے نماز خراب نہیں ہوتی، اس لیے کہ بچے کو خدا نے شریعت کا پابند ہی نہیں بنایا۔ دوستو، ماں باپ کا ادب تو سبھی نے سکھایا۔ میں فقیر آدمی ہوں، خدا کی قسم وہی اولادیں ماں باپ کا ادب کرتی ہیں جنہیں ماں باپ ادب سکھایا کرتے ہیں۔ جنہیں ماں باپ ادب سکھایا کرتے ہیں، اور خدا گواہ ہے وہی ماں باپ اولادوں کو ادب سکھایا کرتے ہیں جو اپنی اولادوں کو ادب سے بلایا کرتے ہیں۔ جس پیو نے ساری عمر روئے کر کے بلایا وہ اولاد سے کب تک ادب کرائے گا؟ جس نے جی کر کے بلایا اولادیں ساری عمر زندگی میں سر جھکا کے کھڑی رہیں گی۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، میرے مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے، اپنوں سے چھوٹوں کی عزت کرو، اپنوں سے چھوٹوں کا احترام کرو، اس لیے کہ ان کے گناہ تم سے کم ہیں۔ میرے آقا تو رحمتوں کا پیغام لے کر آئے بچوں کے لیے، اولادوں کے لیے۔ میرے آقا نے فرمایا، ماں باپ کی جہاں تک بات ہے ایک ہی حدیث نظر کرتا ہوں جلدی جلدی۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ سب سے بڑا جرم قتل ہوتا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے اس کی سزا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا۔ یعنی یہ ضروری نہیں دی جائے، پینل کوڈ یہ ہے، پینل کوڈ، ورنہ قتل کی سزا کتنا بھی بڑا جرم ہو۔ میرے آقا نے فرمایا میں قیامت کے دن قاتل کی شفاعت کروں گا۔ ایک کوڈ گیا کدھر؟ 302 دی دفعہ ضرور ہے۔ فرمایا میں قاتل کی شفاعت کروں گا، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ بالکل میرے آقا نے صحیح فرمایا۔ دنیا میں باپ کا قتل بیٹا معاف کر سکتا ہے، بیٹے کا قتل باپ معاف کر سکتا ہے، باپ ولی ہے، بیٹا وارث ہے۔ میرے نبی نے کہا میں امت کا سب سے بڑا وارث تو میرا آقا سرور کائنات ہے۔ روز نعرے مارتے ہم اسلامی نظام لگا رہے ہیں، ہم اسلامی نظام لگا رہے ہیں، ان بدبختوں کو پتہ کیا یہ سزا کے طور پر لگاتے ہیں۔ میری بات سنو، میرے آقا کر دے کٹو، اسلامی نظام آیا کوڑے میں، میری بات سنو، میرے آقا نے فرمایا قرض چھوڑ کے کوئی نہ جائے، لیکن اگر میرا کوئی امتی قرض چھوڑ کے گیا تو میں امت کا ولی ہوں، وہ قرض میری بارگاہ سے آ کر وصول کرے میرے امتی کو۔ اسلام نافذ کرنا ہے تو مسکینوں کے قرضے حکومتوں کو ادا کرنے ہوں۔ صرف کوڑے مارن دا نا اسلام نہیں، جیسے اسلام کو بدنام کر کے ضیاء الحق گیا۔ یہ تو رحمتوں کی داستان تھی، اس ملک کو برباد ہی اسی نے کی۔ اب سنبھالے سنبھلتا نہیں، ایک دم سے قوموں پہ زوال نہیں آیا کرتا، زوال آتے آتے آتا ہے۔ کوئی آدمی لیٹ جائے، لیٹے لیٹے سو جائے، کبھی کوئی شخص نہیں بتا سکتا کہ کس گھڑی سو گیا۔ لیٹتا ہے، اونگتا ہے، سوچتا ہے، آنکھیں بند کرتی ہیں، کوئی مشین نہیں بتا سکتی کہ عین کس وقت وہ سو گیا۔ اسی طرح جب قوموں کے زوال آتے ہیں تو اصل گھڑیاں نہیں پتہ لگا کرتی، پتہ تب لگتا ہے جب مکمل کوئی سو جایا کرتا ہے، جب زوال آ جایا کرتے ہیں۔ میرے سرور کائنات نے فرمایا تھا ڈرو اس وقت سے جب قیامت آئے گی، ڈرو اس وقت سے جب قیامت آ جائے گی۔
صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا قیامت تب آئے گی جب تمہارے حکمران نائل ہوں گے۔ وہ تو رسماً بات میں نے کر دی، میرا ان چیزوں سے تعلق تو کوئی نہیں، لیکن میں پاکستان کا شہری ہوں، آج میرا وطن کروڑوں خطروں میں گرا ہوا ہے، میری زندگی اسی وطن سے وابستہ ہے، آپ کی زندگی اسی وطن سے وابستہ ہے، ہماری آبرو اور عزت اسی وطن سے وابستہ ہے۔ کون شریف آدمی ہے جو اپنے وطن کے متعلق نہیں سوچتا؟ پہلے کبھی دعائیں کیا کرتا تھا دوستوں کی، یا اللہ فلانے دوست کو رزق دے، فلانے دوست کو برکت دے۔ ایک دن گاڑی میں بیٹھا سوچ رہا تھا دوستوں کو تب ملے گا نا جب میرے پاکستان کو ملے گا، میرے وطن کو ہی نہ ملا کسی کو کیا ملنا؟ پھر دعائیں شروع کی، یا اللہ پاک میرے وطن کو دے، عزت دے، آبرو دے، لوگوں کو یا سکھ کی زندگیاں گزارنے کی توفیقیں دے۔